جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی جان تھا۔ بوڑھے کے پاس کل 300 اشرفیاں تھیں جو اس نے عمر بھر بچت کر کے جمع کی تھیں۔ بوڑھا سوچتا تھا کہ اب میرا کیا بھروسہ، کسی دن بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت غور و فکر کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، تم تجارت شروع کرو۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک قافلہ 2 روز بعد سیتا پور روانہ ہونے والا ہے۔ اس میں بڑے بڑے تاجر شامل ہیں۔ میں تمہیں 100 اشرفیاں دے رہا ہوں۔ دوسرے شہر جا کر منافع بخش سامان خریدو اور تجارت کرنا سیکھو۔ اور ہاں سنو، ان اشرفیوں کو ایسی ویسی باتوں میں ضائع مت کر دینا۔ علی جان کی عمر 18 برس تھی۔ وہ بڑا نیک، سمجھدار اور فرما بردار لڑکا تھا، مگر اسے تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پھر بھی اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسا ہنر سیکھے جس کی وجہ سے وہ کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ چونکہ وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا، اس لیے جب اس کے والد نے اسے تجارت کا پیشہ اپنانے کے لیے کہا تو اس نے اپنے والد سے زیادہ بحث نہیں کی۔ اس نے وہ اشرفیاں لے لیں اور سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور وہ سیتا پور روانہ ہو گیا۔ چند روز سفر کرنے کے بعد قافلہ سیتا پور پہنچ گیا۔ ایک سرائے میں قیام کیا۔ اس شہر میں ایک بہت بڑا باغ تھا۔ رات کو علی جان اس باغ کی سیر کو نکل کھڑا ہوا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہزاروں بتیاں جگمگا رہی ہیں اور باغ دن کی طرح روشن ہے۔ اس نے دیکھا کہ باغ کا فرش سنگ مرمر کا ہے جس پر قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ بڑی خوبصورت میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میزوں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ میزوں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی علی جان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور بولا، صاحبزادے، یہاں کھڑے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی بات جاننا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ علی جان بولا، یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ برخوردار، یہ نوجوان شطرنج کھیل رہے ہیں۔ یہاں اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ شطرنج کا ہنر سکھانے کا اسکول ہے۔ کیا میں یہ ہنر سیکھ سکتا ہوں؟ ہاں، تم بھی سیکھ سکتے ہو۔ قاعدے کے مطابق تمہیں 100 اشرفیاں بطور فیس ادا کرنی ہوں گی۔ 6 مہینے کا کورس ہے۔ اس دوران تمہارا کھانا پینا، رہنا سہنا سب درسگاہ کے ذمے ہوگا۔ علی جان کے پاس جو اشرفیاں تھیں وہ دے کر اس نے شطرنج کھیلنے کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ چند دنوں میں اسے شطرنج کھیلنے میں بڑا مزہ آنے لگا۔ جلد ہی وہ ایک ذہین اور ماہر شاطر بن گیا۔ بعض اوقات تو وہ اپنے استادوں سے بھی آگے بڑھنے لگا۔ جب کورس ختم ہوا تو سب طالب علم اپنے اپنے گھر روانہ ہونے لگے۔ علی جان نے شطرنج کے کھیل میں بڑا نام پیدا کر لیا تھا، لیکن وہ بہت اداس تھا کہ بغیر پیسوں کے گھر کیسے جائے اور اپنے والد کو کیا بتائے۔ بہرحال وہ بوجھل دل کے ساتھ گھر روانہ ہوا۔ راستے میں جنگلی پھل اور چشمے کے پانی پر گزارا کیا اور پیدل سفر کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ جب علی جان خالی ہاتھ گھر آیا تو اس کے والد کو بہت دکھ ہوا اور علی جان سے بولا، اپنا مستقبل تباہ کر لیا۔ سال بھر علی جان اپنے گھر میں ہی رہا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پھر نصیحتیں کی، زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، وقت اور پیسے کی قدر و قیمت سمجھائی، تجارت کے فائدے بتائے اور ایک بار پھر 100 اشرفیاں دے کر تجارت کے لیے روانہ کر دیا۔ قافلہ پھر منزلیں طے کرتا ہوا سیتا پور پہنچا۔ ایک بار پھر سرائے میں سامان اتارا اور شام کو پھر علی جان باغ کی سیر کو نکل کھڑا ہوا۔ باغ میں اس بار بہت پیارا سا نغمہ سنائی دے رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا
تو دیکھا کہ جہاں اس نے شطرنج کھیلنی سیکھی تھی وہاں ساز بجائے جا رہے تھے۔ ساز کی آوازیں اسے اپنی طرف بلانے لگیں۔ وہ اپنے باپ کی نصیحتوں کو بھول گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی ساز بجانا سیکھے۔ اس نے مالک سے بات کی تو معلوم ہوا کہ ساز سیکھنے کی فیس وہی 100 اشرفیاں ہیں اور 6 مہینے کا کورس ہے۔ علی جان نے 100 اشرفیاں نکال کر مالک کے حوالے کیں اور گانے بجانے کے لیے داخلہ لے لیا۔ اس نے کئی ساز بجانا سیکھے۔ ان میں اس کا دل ایسا لگ گیا کہ وہ اس میں ڈوب گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ساز بجانے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اپنے استادوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جب کورس ختم ہوا اور امتحان ہوا، علی جان اس میں اول نمبر آیا۔ پھر سب طالب علم اپنے اپنے گھر لوٹنے لگے۔ علی جان ایک بار پھر اداس ہو گیا کہ اب ابا جان کے پاس کس منہ سے جاؤں اور کیسے بتاؤں کہ تجارت کے بجائے ایک اور ہنر سیکھ لیا۔ وہ پہلے کی طرح پیدل سفر کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ اس بار اس کا والد کا رد عمل شدید تھا۔ بیٹے کو خالی ہاتھ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے علی جان کو خوب برا بھلا کہا۔ پھر 1 سال اور گزر گیا۔ ایک دن پھر اس کے والد نے اسے شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور بولا، دیکھو بیٹے، میں ایک بار پھر تمہیں 100 اشرفیاں دے رہا ہوں۔ یہ آخری اشرفیاں ہیں، مگر تم نے ان کو بھی فضول کاموں میں اڑا دیا تو ہم بالکل کنگال ہو جائیں گے، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسیں گے اور تم کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ علی جان نے 100 اشرفیاں لے لیں۔ چند دنوں کے بعد وہ پھر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری احتیاط سے کام لے گا اور کوئی ہنر سیکھنے کے بجائے ان اشرفیوں سے مال و اسباب خریدے گا اور پھر اچھے منافع پر بیچے گا۔ اور ایک بار پھر وہ اسی شہر میں تھا۔ سرائے میں سامان رکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ باغ کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ شام کو غسل کے لیے حمام گیا۔ واپسی پر وہ باغ کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے دل میں کہا کہ ایک نظر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ کو باغ کے اندر پایا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں اس نے شطرنج کھیلنا اور ساز بجانا سیکھا تھا وہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ لکھنے پڑھنے کی خواہش نے علی جان کو بے چین کر دیا۔ پھر اس نے وہاں داخلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس کی فیس بھی 100 اشرفیاں تھیں اور سہولتیں بھی پہلے جیسی تھیں۔ اس نے 100 اشرفیاں دے کر داخلہ لے لیا۔ پھر اس نے بہت محنت اور دلچسپی سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل ہوئی۔ اب علی جان نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، لیکن اس بار خالی ہاتھ گھر جانے اور بوڑھے باپ کو اپنی شکل دکھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اسی دوران علی جان کی ملاقات ایک ایسے سوداگر سے ہوئی جو دور کے کسی شہر جا رہا تھا۔ وہ اپنا سامان اونٹوں پر لدوا چکا تھا۔ علی جان نے اس سوداگر کے ہاں ملازمت کر لی۔ قافلہ چلتا رہا۔ یہ راستہ ایسا تھا جہاں پانی کی کمی تھی۔ قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا تو جان کے لالے پڑنے لگے۔ پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایک کنویں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کنواں بہت گہرا تھا اور اس میں پانی بھی بہت تھوڑا تھا۔ سوداگر نے علی جان کو حکم دیا کہ وہ کنویں کے اندر اتر جائے۔ علی جان نے حکم کی تعمیل کی اور کنویں میں اتر گیا۔ اس نے مشک میں پانی بھرا۔ ابھی وہ اوپر چڑھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ کنویں کی دیوار میں بنے ہوئے چھوٹے سے دروازے پر اس کی نظر پڑی۔ مشک ایک طرف رکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو ہلکا سا دھکا دینے پر وہ کھل گیا۔ علی جان نے اندر جھانک کر دیکھا کہ کمرہ بہت روشن، منور اور بڑا تھا۔ اس میں قالین بچھے تھے۔ وہاں ایک بوڑھا موجود تھا۔ وہ سر جھکائے بہت اداس بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ساز تھا۔ علی جان اندر داخل ہوا اور بوڑھے کے ہاتھ سے ساز لے کر بجانے لگا۔ نغمے کی میٹھی دھن سن کر بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولیں اور علی جان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔
جب دھن ختم ہوئی تو بوڑھے نے اسے دل کھول کر داد دی اور پوچھا، اے آدم زاد، تو یہاں کیسے آ گیا؟ علی جان نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کے بعد جب وہ چلنے لگا تو بوڑھے نے اسے روکا اور کہا، تم نے مجھے یہ نغمہ سنا کر بہت خوش کیا ہے، میں تمہیں 300 اشرفیہ انعام میں دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خواہش ہو تو بتا دو، میں پوری کروں گا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھا بولا، میں جن ہوں، 5 دن ہوئے ہیں میرا اکلوتا بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت نے مجھے اداس کر دیا ہے۔ میں خود بھی مرنے کو تیار ہو گیا تھا اور اپنے غم کو کم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا یہ ساز اٹھا لایا تھا، مگر یہ مجھے بجانا نہیں آتا تھا۔ تم نے اپنے جادو بھرے نغمے سے میرے دل میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ علی جان بولا، آپ اوپر چڑھنے میں میری مدد کیجیے۔ بوڑھے نے 300 اشرفیوں سے بھرا تھیلا علی جان کے ہاتھ تھما دیا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ علی جان نے آنکھیں بند کیں اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو کنویں سے باہر پایا۔ قافلہ جا چکا تھا۔ علی جان قدموں کے نشان دیکھتا ہوا قافلے کے پیچھے چل پڑا اور دوسرے دن قافلے کے ساتھ مل گیا۔ سب اسے زندہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ علی جان نے سوداگر کو سارا واقعہ سنایا اور اشرفیوں سے بھرا تھیلا بھی دکھا دیا۔ راستے میں قافلہ جب آرام کے لیے رکا تو قافلے کا سردار ایک طرف بیٹھ کر خط لکھنے لگا۔ پھر اس نے خط لفافے میں بند کر کے ایک طرف مہر لگائی اور علی جان کو بلا کر کہا، تم بہت اچھے نوجوان ہو، میں تمہاری شرافت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے جو بڑی سگڑ اور خوبصورت ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جلدی سے میرے گھر چلے جاؤ اور میرے پہنچنے تک شادی کی تیاریاں مکمل کر لو، اور ہاں دیکھو، اپنی رقم سنبھال کر رکھنا، میں 3 دن بعد گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ خط جاتے ہی میری بیوی کو دے دینا۔ اس نے علی جان کو روانہ کر دیا۔ علی جان بغیر رکے منزلیں طے کرتا رہا۔ کچھ تھکن محسوس ہوئی تو ایک جگہ سستانے کو رک گیا۔ اسے خیال آیا کہ میں نے پڑھنا سیکھ ہی لیا ہے، ذرا دیکھوں تو اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، میں 300 اشرفیوں سے بھرا تھیلا تم کو اپنے نوکر کے ہاتھ بھجوا رہا ہوں۔ اس کو پھسلانے کے لیے میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر رہا ہوں، تم فوراً اس کا سر قلم کر دینا، میں 3 دن میں آ رہا ہوں، فقط تمہارا شوہر۔ علی جان نے وہ خط پڑھ کر پھینک دیا اور دوسرا خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، اس عزیز مہمان کا خوب اچھی طرح استقبال کرنا، اس کی تواضع میں کوئی کمی نہ رہے، اس کے پہنچتے ہی ہماری بیٹی کی شادی فوراً اس سے کر دینا، میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، فقط تمہارا شوہر۔ علی جان نے اس خط کو لفافے میں بند کر کے جیب میں ڈالا اور چل پڑا۔ سوداگر کے گھر پہنچ کر اس نے خط اس کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ خط پڑھ کر سوداگر کی بیوی نے علی جان کی خوب خاطر تواضع کی اور دوسرے دن بڑی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی علی جان سے کر دی۔ تیسرے دن صبح علی جان اور اس کی بیوی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جاتے وقت علی جان نے نوکروں کو ہدایت کر دی کہ میں تجارت کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، رات کے وقت کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا، اگر کوئی دیوار پھاند کے آ جائے تو اس کی خوب پٹائی کرنا، یہ میرا حکم ہے۔ اسی رات کو سوداگر اپنے گھر پہنچا۔ بڑی دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو مجبوراً اسے دیوار پھاند کر آنا پڑا۔ نوکر تو پہلے ہی طاق میں بیٹھے تھے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی پٹائی شروع کر دی، لیکن جب انہوں نے سوداگر کی چیخو پکار سنی تو اپنے ہاتھ روک لیے۔ سوداگر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے پوچھا، میرا خط لے کر کوئی آیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بیوی نے جواب دیا، آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ اور اشرفیوں کے تھیلے کا کیا کیا؟ بیوی نے حیرت سے پوچھا،
کون سا تھیلا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے لکھا نہیں تھا کہ اشرفیوں کا تھیلا لے کر اسے قتل کر دینا۔ بیوی نے اپنے شوہر کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر بولی، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا کوئی اپنے داماد کو بھی مارتا ہے؟ داماد؟ کون سا داماد؟ سوداگر نے گھبرا کر کہا، تمہاری بیٹی کا شوہر اور ہمارا داماد۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس سے شادی کب کر دی؟ بیگم بولی، 2 دن ہو چکے ہیں شادی کو۔ یہ سن کر سوداگر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے سب کو ڈانٹا، کوسا اور پھر پوچھا، اور وہ خود کہاں ہے؟ ایک نوکر نے جواب دیا، وہ تو صبح ہی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے تھے۔ سوداگر سمجھ گیا کہ اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، چنانچہ اس نے اپنے داماد سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علی جان چلتے چلتے ایک بڑے شہر میں پہنچا جس کے بازاروں میں بڑی رونق تھی۔ وہاں ایک ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا، لوگو سنو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ جو کوئی شطرنج کا کھیل اچھا کھیلتا ہو شاہی محل پہنچ جائے۔ جو شخص بادشاہ کے ساتھ 3 بازیاں کھیل کر تینوں جیت لے گا، بادشاہ اس کو انعام و کرام سے نوازے گا، لیکن جو ہار جائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان علی جان کے کانوں تک بھی پہنچ گیا۔ علی جان دربار میں پہنچا۔ اس نے بادشاہ سلامت کے ساتھ شطرنج کھیلنے کی درخواست کی۔ کھیل شروع ہوا، تینوں بازیاں ہوئیں اور تینوں علی جان نے جیت لیں۔ بادشاہ نے اسے وعدے کے مطابق انعام و کرام سے نواز دیا۔ گھر پہنچ کر علی جان نے اپنی آپ بیتی اپنے بوڑھے باپ کو سنائی۔ باپ یہ کہانی سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے علی جان سے کہا، واقعی تم بہت ذہین ہو، تم نے کتنے ہی ہنر سیکھ لیے اور ہنر سے تمہیں فائدہ بھی پہنچا۔ علی جان نے بڑے ادب سے جواب دیا، ابا جان، آدمی کتنے ہی ہنر سیکھ لے مگر کم ہیں۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔